مفتی صاحب کیا مرد کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں، اور اگر مرد انگوٹھی پہنے تو ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنے؟ جواب: مرد کے لیے سونے کا زیور پہننا وہ حرام ہے، چاہے وہ سونے کا زیور انگوٹھی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاکٹ کی شکل میں ہو، یا وہ ہاتھ کے کڑے وغیرہ کی شکل میں ہو۔ الغرض مرد کے لیے سونے کا زیور استعمال کرنا حرام ہے۔ مرد کسی صورت بھی سونے کے زیور وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا وہ جائز ہے اور اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس چاندی کی انگوٹھی کا وزن جو ہو وہ 4.5 ماشے سے کم ہو۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی چاندی کی انگوٹھی وہ مرد کے لیے پہننے کی گنجائش ہے اور اجازت بھی ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ مفتی صاحب اگر مرد جو ہو وہ انگوٹھی پہنے تو ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہے اس میں پہننے کی گنجائش موجود ہے، چاہے وہ دائیں ہاتھ والی ہو یا بائیں ہاتھ والے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی جو سب سے بڑی والی انگلی ہے اس میں احمق قسم کے لوگ اور ملنگ قسم کے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہے اس میں پہننے کی گنجائش ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کیسر یعنی روم کے بادشاہ، کسرا یعنی فارس کے بادشاہ اور نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال کرے۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ وہ خطوط قبول کرتے ہیں اور ان خطوط کو مستند سمجھتے ہیں جن پر کوئی مہر ثبت ہو۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر، کسرا اور نجاشی کی طرف خطوط جو تھے وہ ارسال کیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت میں پتھر والی انگوٹھی کا پہننا بھی معلوم ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی نامی پتھر استعمال کرتے تھے جس سے علماء کرام نے عقیق نامی پتھر سے تعبیر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق نامی پتھر بھی پہنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاندی کی جو انگوٹھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ انگوٹھی منتقل ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی منتقل ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے ایک یوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ انگوٹھی عریس نامی کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی، اور علماء کرام نے اس سے یہ تعبیر بھی کرائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو حالات خراب ہوئے اور اسی طرح قحط سالی وغیرہ آئی، اور حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید کیے گئے،
تو اس کی وہ جو وجہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک جو انگوٹھی تھی اس کا گم ہونا تھا۔